بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح خبر صحیح لذاته کی تعریف اور اس کے تعلق سے جو بھی گفتگو تھی وہ آپ نے اس سے پہلے کے اسباق میں پڑھی۔ اب یہاں سے حسن لذاتہ اور صحیح لغیرہ کو مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، پس اگر ضبط ہلکا ہو تو وہ خبر حسن لذاتہ ہی ہوگی۔ یہاں پر شرح میں خفہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ خفہ یہاں پر قلہ کے معنی میں، اور چونکہ خفت یہ ثقل کے مقابل میں زیادہ مشہور ہے، قلت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس پر استشہاد کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آگے ذکر کرتے ہیں یقال خف القوم خفوفا قلوا، کہتے ہیں خفہ یہاں پر قلہ قلت کے معنی میں ہے، کمی کے معنی میں کہا جاتا ہے خف القوم خفوفا اے قلوا، تو یہ خف القوم اور خفوف اس کا مصدر یہ بولا جاتا ہے اور معنی قلت کا لیا جاتا ہے۔ تو اب پیچھے تھا خبر صحیح لذاتہ کی تعریف میں کہ جس کا راوی عادل تام الضبط ہو، تو اب یہاں فرماتے ہیں فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، یہاں پر جو ہلکا پن ہے اور قلت ہے یہ اس کے مقابل میں، اگر ضبط ہلکا ہو یعنی تام الضبط نہ ہو، راوی تام الضبط نہ ہو، کہتے ہیں والمراد مع بقیت الشروط المتقدمة فی حد الصحیح، ہاں کہتے ہیں کہ یہ تعریف میں فهو الحسن لذاتی فإن خف الضبط فهو الحسن لذاتی، صرف اتنا ہی یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ضبط ہلکا ہو تو وہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح کی تعریف میں جو شرطیں بیان ہو چکی ہیں وہ سب کی سب یہاں شامل ہیں، وہ سب کے سب مراد ہیں، بس صرف یہ ہے کہ وہاں جو تام الضبط تھا اس میں سے تمام کی شرط ہٹ گئی ہے کہ راوی کا تام الضبط ہونا نہ پایا جائے، بلکہ راوی خفیف الضبط ہو یعنی اس کا ضبط تام نہ ہو، تو وہ حدیث حسن لذاتی ہی ہوگی۔ والمراد مع بقیت الشروط المتقدمة فی حد الصحیح، اور مراد یہ شرط خفت ضبط والی ان بقیہ شروط کے ساتھ ہے جن کا ذکر صحیح کی تعریف میں ہو چکا۔ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، تو وہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہوگی، یہاں حسن کو لذاتہ سے مقید کیا گیا، لا لشیء خارج، تو وہ حدیث حسن ہوگی اپنی ذات کی وجہ سے، نہ کہ کسی شیء خارج کی وجہ سے۔ تو یہ حسن لشیء خارج کیا ہوتی؟ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الْاِعْتِضَادِ، اعتضاد کا معنی ہوتا ہے تقویت، اور حسن لشیء خارج جس کو دوسرے آسان لفظوں میں حسن لغیرہ کہتے ہیں اور حسن لغیرہ وہ ہے کہ جس کا حسن ہونا، جس کا حسن اعتضاد اور تقویت یعنی کثرت طرق کے سبب ہو۔ تو یہیں سے حدیث حسن لغیرہ کی بھی وضاحت ہو گئی، اس کی بھی تعریف معلوم ہو گئی۔ تو حسن لذاتہ وہ خبر واحد ہے جس کا راوی عادل ہو، ضابط ہو، تام الضبط ہونا ضروری نہیں، ضابط ہو، اور وہ حدیث متصل السند ہو، معلل اور شاذ نہ ہو، یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہوں تو وہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہے۔ اور حدیث حسن لغیرہ وہ ہے کہ جس کا حسن اعتضاد کے سبب ہو، یعنی اس میں جو حدیث مقبول کی جو یہ شرطیں تھیں ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی ہو
اور پھر اس کے طرق کثیر ہو گئے ہوں، کثرت طرق سے اس کی تقویت ہو گئی ہو، تو اور تقویت کی وجہ سے اس کے اندر حسن پیدا ہو گیا، تو وہ حدیث حسن لغیرہ کہلاتی ہے۔ تو حدیث حسن لغیرہ اصلاً حدیث ضعیف یا متوقف فی ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو ہے قبول کا قرینہ پا لیا گیا، اور اس اعتبار سے اس کی مقبولیت راجح ہو گئی، تو وہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہو جاتی ہے۔ نحو حدیث المستور اذا تعددت طرقه، جیسے کہ مستور راوی کی حدیث، مستور اس راوی کو کہتے ہیں کہ جس کی جرح و تعدیل کچھ ظاہر نہ ہو، جس کا یعنی عادل ہونا یا غیر عادل ہونا دونوں مخفی ہو، پوشیدہ ہو، تو اسے مستور کہتے ہیں۔ جیسے مستور راوی کی حدیث اذا تعددت طرقه، جبکہ اس کے متعدد طرق ہوں۔ تو حدیث مستور اگر تنہا ہے اور اس کے کئی طرق نہیں ہیں تو وہ مقبول نہیں ہے، بلکہ متوقف فی ہوگی، لیکن جب اس کے کئی طرق آ جائیں تو اب کثرت طرق سے اس میں قوت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس اعتبار سے وہ حسن لغیرہ ہو جائے گی۔ وخرج باشتراط باقی الاوصاف الضعیف، کہتے ہیں اور باقی اوصاف کے شرط لگانے کی وجہ سے حدیث ضعیف حسن سے خارج ہو گئی، کیونکہ راوی کے عادل اور ضابط ہونے کے علاوہ بقیہ شروط بھی معتبر ہیں کہ حدیث متصل السند ہو، معلل اور شاذ نہ ہو، تو اب حدیث ضعیف جو ہے وہ حسن کی تعریف سے خارج ہوگی۔ کہتے ہیں اور بقیہ اوصاف کے شرط لگانے سے ضعیف حدیث خارج ہو گئی۔ اب حدیث حسن کا حکم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيحِ فِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ وَمُشَابِهٌ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ۔ اور حدیث حسن کی یہ قسم سے اشارہ ہے حدیث حسن لذاتہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں اور حسن کی یہ قسم استدلال کرنے میں، احتجاج میں، احتجاج کا معنی استدلال کرنا، اور حسن کی یہ قسم اس سے استدلال کے سلسلے میں حدیث صحیح کے ساتھ شریک ہے، یعنی جیسے اس سے استدلال کر سکتے ہیں ویسے اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ، اگرچہ یہ اس سے کمتر ہے، مرتبہ اس کا اس سے نیچے ہے، مگر یہ کہ اصل احتجاج اس سے بھی جائز ہے، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور حسن کی یہ قسم اس سے احتجاج اور استدلال کے سلسلے میں صحیح کے ساتھ شریک ہے، اگرچہ اس سے کمتر ہے، لہذا صحیح اور حسن میں جب تعارض ہوگا تو صحیح کو اختیار کیا جائے گا اور حسن کو ترک کر دیا جائے گا۔ وَمُشَابِهٌ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اور حدیث صحیح کے مشابہ ہے اس کے ان مراتب کی جانب منقسم ہونے میں جن میں سے بعض کے اوپر ہیں، یعنی جیسے حدیث صحیح کے متفاوت اور مختلف مراتب پائے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ نے متعدد اقسام پڑھی، تو کہتے ہیں ویسے ہی اس کے اندر بھی مراتب کا تفاوت پایا جاتا ہے، اور مراتب کی جانب منقسم ہونے میں یہ قسم بھی حدیث صحیح کے مشابہ ہے۔ یہ بات ہو گئی حدیث حسن لذاتہ کی۔ وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ، اور اس کے طرق کثیر ہونے پر اس پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے، صحیح ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث حسن لذاتہ ہو، جب اس کے طرق متعدد ہو جائیں، تعدد طرق اس کے لیے پا لیا جائے، تو اب وہی حدیث صحیح لغیرہ کہلاتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا، ہاں، اور کثرت طرق کی بنیاد پر، اس کے طرق زیادہ ہونے پر اسے صحیح قرار دیا جاتا ہے، اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں اس کی دلیل لا رہے ہیں کہ آخر تعدد طرق سے اس پر صحت کا حکم کیوں لگایا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ لِأَنَّ لِلصُّورَةِ الْمَجْمُوعَةِ قُوَّةً تَجْبُرُ الْقَدْرَ الَّذِي قَصُرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الْحَسَنِ عَنْ رَاوِي الصَّحِيحِ، کہتے ہیں کہ اور حدیث حسن کے لیے تعدد طرق کے وقت صحت کا حکم لگایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ مجموعی صورت کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے جو اس مقدار کو پوری کر دیتی ہے
جس میں حسن کے راوی کا حفظ و ضبط صحیح کے راوی سے کم ہو گیا۔ تو جو کمی حسن کے راوی کے ضبط میں پائی گئی تھی، کیونکہ یہاں خفت کی بات تھی، تو کہتے ہیں ضبط میں جو کمی آئی، باقی ساری شرطیں ویسے ہی پائی جائیں گی، ضبط میں جو کمی پائی گئی اور جس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح کے بجائے حسن ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ جب طرق متعدد ہو جاتے ہیں تو حیات اجتماعیہ کو، صورت اجتماعیہ کو ایک نئی قوت حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ پیچھے حبل مؤلف من الشعرات کی مثال سے سمجھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ مجموعی حیات اور صورت کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے جو اس مقدار کو پوری کر دیتی ہے جس میں حسن کے راوی کا ضبط صحیح کے راوی سے کم ہو گیا تھا۔ ومن ثم يطلق الصحة على الاسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد اذا تعدد، یہ اذا تعدد یطلق سے متعلق ہے اور لو تفرد کا تعلق یکون حسنا سے ہے۔ کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس سند پر صحت کا اطلاق کیا جاتا ہے جب متعدد ہو جائے، جب اس کے طرق متعدد ہو جائیں، جو سند کے حسن لذاتی ہی ہو، اگر منفرد ہو، اگر فرد ہو اور اس کے طرق متعدد نہ ہو تو اسے حسن لذاتی ہی کہا جائے۔ تو اس سند پر صحت کا اطلاق کیا جاتا ہے جب وہ متعدد ہو جائے، جب اس کے طرق متعدد آ جائیں۔ وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ۔ اب دیکھیے یہاں تک متن ہو گیا، اب آگے متن آ رہا ہے فَإِن جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ۔ فَإِن جُمِعَا میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے حدیث صحیح اور حسن کی جانب، کہ اگر دونوں قسمیں ایک ساتھ کسی حدیث میں آ جائیں، اگر دونوں وصف جمع کر دیے جائیں تو یہ جمع کی وجہ کیا ہوگی؟ تو شارح تو حضرت مصنف فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدِ وَإِلَّا بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادَيْنِ، یہ آگے کی عبارت ہے۔ تو فَإِن جُمِعَا سے پہلے یہاں پڑھایا وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ، فَإِن جُمِعَا، تو جو آگے عبارت آ رہی ہے اسی سے تعلق واضح کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے بڑھایا هَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ، کہ یہ ساری گفتگو جو پیچھے گزری کہ حدیث صحیح وہ ہے اور حدیث حسن یہ ہے، تو کہتے ہیں یہ ساری گفتگو اس وقت ہے جب کہ وصف ایک آیا ہو، یعنی کسی حدیث پر صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہو یا فقط حسن ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، تو یہ جو تفصیل گزری اس تفصیل کے اعتبار سے آپ وہاں معنی لیں گے۔ جس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا راوی عادل تام و ضبط ہے بقیہ شرطوں کے ساتھ، اور اگر صرف حسن ہونے کا حکم لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا راوی عادل ہے، ضابط ہے، مگر تام میں ضبط نہیں ہے، اور بقیہ شرطیں بھی معتبر رہیں گی۔ تو جب تنہا ایک وصف آئے تو یہ اس تفصیل کے مطابق آپ سمجھیں گے فَإِن جُمِعَا، پس اگر دونوں کو جمع کر دیا جائے، جُمِعَا میں ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں اَيِ الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ، یعنی صحیح اور حسن ان دونوں قسموں کو جمع کر دیا جائے فی وصف واحد یا فی وصف واحد، اضافت کے ساتھ، یعنی ایک حدیث کے وصف میں، ایک حدیث کی صفت بیان کرنے میں دونوں قسمیں جمع کر دی جائیں، کا قول الترمذی وغیرہ حدیث حسن صحیح، جیسے کہ امام ترمذی وغیرہ کا کسی حدیث کے بارے میں کہنا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حسن اور صحیح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہیں، اور قسیمین مجتمع نہیں ہوتے، اور یہاں دونوں کو جمع کر رہے ہیں تو دونوں میں تقابل پایا جاتا ہے، اقسام آپس میں متباین ہوتی ہیں، اور یہاں پر ایک ہی حدیث پر حسن اور صحیح دونوں کا حکم لگ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فَإِن جُمِعَا فِي
وصف واحد، بس اگر دونوں قسموں کو ایک حدیث کے وصف میں جمع کر دیا جائے، کا قول الترمذی وغیرہ، جیسے کہ امام ترمذی وغیرہ کا کہنا حدیث حسن صحیح فللتردد فی الناقل حیث التفرد وإلا باعتبار الاسنادین۔ یہ علت ہے جمع کیے جانے کی۔ ہاں، تو یہ جمع کیا جانا ناقل میں تردد کی وجہ سے ہوتا ہے، حیث التفرد، جہاں کے سند ایک ہو۔ ہاں، کیسا تردد؟ فللتردد الحاصل من المجتہد فی الناقل، تو یہ دونوں وصفوں کا جمع کیا جانا اس تردد کی وجہ سے ہے جو مجتہد کی جانب سے پایا جاتا ہے ناقل میں۔ اس کا کیا مطلب؟ حل اجتمعت فیہ شروط الصحت او قصور عنہا، یعنی اس راوی میں آیا صحت کی شرطیں پائی جا رہی ہیں، مجتمع ہیں، یا راوی ان شرطوں سے قاصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس راوی کے بارے میں مجتہد محدث کو اطمینان نہیں ہو پایا، اس کے بارے میں جرح و تعدیل کے جو ائمہ نے اقوال کہے ہیں، ان اقوال کو جب وہ مجتہد دیکھتا ہے تو اس میں اسے تردد پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر صحت کی شرطیں جمع ہیں یا کچھ شرطوں کی کمی پائی جا رہی ہے۔ اگر اسے اطمینان ہو جاتا ہے تب تو وہ صحت یا حسن کا کسی ایک کا حکم لگاتا ہے، لیکن یہاں اسے تردد ہے اور اسے اطمینان نہیں ہو پایا کہ کون سی بات فائنل ہے۔ فللتردد الحاصل من المجتہد فی الناقل، تو یہ جمع کیا جانا اس تردد کی وجہ سے ہوتا ہے جو مجتہد کی جانب سے پایا جاتا ہے ناقل میں۔ حل اجتمعت فیہ شروط الصحت او قصر عنہا، آیا راوی کے اندر صحت کی شرطیں جمع ہیں یا راوی ان سے قاصر ہے۔ وہذا حیث یحصل منہ التفرد، اور یہ یعنی تردد والی بات اس وقت ہے جب کہ ناقل کی جانب سے، راوی کی جانب سے تفرد پایا جائے بتلک الروایتی، اس روایت میں، یعنی اس کے متعدد طرق نہ ہو، وہی اکیلا اس روایت میں متفرد اور منفرد ہو۔ اب کہتے ہیں وعرف بہذا جواب من استشکل الجمع بین الوصفین فقال الحسن قاصر عن الصحیح كما عرف من حدیہما ففی الجمع بین الوصفین اثبات لذلك القصور ونفیہ۔ کہتے ہیں اور اسی سے جو بیان ہوا فللتردد فی الناقل، تو کہتے ہیں اس سے ان کا جواب بھی معلوم ہو گیا جنہوں نے دونوں وصفوں کے جمع کو مشکل قرار دیا اور اس پر اشکال پیش کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں وصف جمع ہو جائیں۔ فقال، جنہوں نے دونوں وصفوں کے جمع کو مشکل مانتے ہوئے کہا الحسن قاصر عن الصحیح، کہ حسن صحیح سے قاصر ہے، یعنی درجے میں اس سے کمتر ہے، کما عرف من حدیہما، جیسا کہ دونوں کی تعریفوں سے معلوم ہو چکا۔ ففی الجمع بین الوصفین اثبات لذلك القصور ونفیہ، تو دونوں وصفوں کو جمع کرنے میں اس قصور کا اثبات اور اس کی نفی دونوں پائی جاتی ہے، اور یہ تو جمع بین الضدین ہو گیا اور یہ محال ہے۔ ومحصل الجواب، کہتے ہیں اور جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے ان تردد ائمۃ الحدیث فی حال ناقلہ اقتضى للمجتہد الا یصفہ باحد الوصفین، اور جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث کا ناقل کے حال میں متردد ہونا، یعنی ائمہ حدیث نے اس کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کہیں، تو ائمہ حدیث کا ناقل کے حال میں متردد ہونا، اس نے مجتہد کے لیے اس بات کی اقتضا کی کہ وہ اس حدیث کو کسی ایک وصف سے موصوف نہ کرے۔ فَيُقَالُ فِيهِ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، تو اس کے بارے میں حسن کہا جاتا ہے
ایک قوم کے نزدیک حسن کا وصف کے اعتبار سے اور صحیح کہا جاتا ہے دوسری قوم کے نزدیک صحیح کے وصف کے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہوا کہ چونکہ کچھ ائمہ حدیث نے اس کے حالات میں، اس کے اوصاف میں جو لکھا، اس کے اعتبار سے لگتا ہے کہ وہ صحیح کے شرائط کا جامع ہے، تو اس قوم کے نزدیک صحیح کے وصف کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر صحیح کا حکم لگا دیا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے جو اس کے احوال لکھے ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ حسن کے درجے تک پہنچ رہا ہے، اس کی روایت کردہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچے گی، تو اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ حسن ہے اس قوم کے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث ناقل کی حالت میں ائمہ حدیث کے تردد اور اختلاف نے مجتہد کے لیے اس بات کا اقتضا کیا کہ وہ کسی ایک وصف سے موصوف نہ کرے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ حسن ہے ایک قوم کے نزدیک حسن کے وصف کے اعتبار سے، اور صحیح ہے دوسری قوم کے نزدیک صحیح کے وصف کے اعتبار سے۔ وغایۃ ما فیہ انہ حذف منہ حرف التردد لأن حقہ ان یقول حسن او صحیح۔ اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو بات پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تعبیر میں یہاں وصف سے تردد کا حرف حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا حق یہ کہا جانا تھا حسن او صحیح۔ جب تردد پایا جا رہا ہے تو او حرف تردد یا حرف تردید لا کر کے کہنا چاہیے تھا حسن او صحیح۔ تو بس اتنی بات زیادہ سے زیادہ یہاں لازم آ رہی کہ او حذف کر دیا گیا۔ وغایۃ ما فیہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس سے حرف تردد حذف کر دیا گیا، لأن حقہ یقول، اس لیے کہ اس کا حق یہ کہنا تھا حسن او صحیح۔ وہذا کما حذف حرف العطف من الذی بعدہ، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ بعد والے سے حرف عطف واو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو آگے بات آ رہی کہ جس کی دو سندیں پائی جا رہی ہوں، تو اس کے بارے میں جواب یہ دیا گیا کہ ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ تو جس کے بارے میں کہیں حسن صحیح، اس کی دو سندیں ہوں اور ایک کے اعتبار سے حسن ایک کے اعتبار سے صحیح، تو اس کے بارے میں کہنا چاہیے تھا حسن و صحیح، یعنی یہ صحیح ہے اور حسن بھی ہے، ایک اعتبار سے حسن اور ایک اعتبار سے صحیح، تو اس میں واو ہونا چاہیے تھا، وہاں واو حذف کر دیا گیا، تو ویسے یہاں سے او حذف کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں وعلی ھذا فما قیل فیہ حسن صحیح دون ما قیل فیہ صحیح۔ اور اس بیان پر جو بات ذکر ہوئی کہ تردد کی بنیاد پر دونوں وصف لائے جاتے ہیں، دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس پر، اس جواب پر اور اس بیان پر یہ حاصل ہوا کہ جس کے بارے میں حسن صحیح کہا جائے وہ اس حدیث سے کمتر ہوگی جس میں صرف صحیح کہا جائے، لأن الجزم اقوى من التردد، اس لیے کہ جزم تردد سے اقوی ہے۔ تو جس میں صرف حسن کہا گیا اس میں جزم پایا جا رہا ہے، جس میں حسن صحیح کہا گیا اور اس کی سندیں کئی نہیں ہیں بلکہ اس میں وہ راوی منفرد ہے، تو چونکہ تردد کی بنیاد پر حسن او صحیح ہے تو یہاں تردد پا لیا گیا، اس لیے حسن صحیح والی جو حدیث ہوگی وہ کمتر ہوگی اس سے جس کے بارے میں صرف صحیح کہا گیا ہو، لأن الجزم اقوى من التردد، اس لیے کہ جزم و یقین تردد سے زیادہ قوی ہے۔ وہذا حیث التفرد، اور یہ ساری گفتگو اس وقت ہے جب کہ روایت ایک ہو، سند ایک ہو، وإلا باعتبار الاسناد۔ یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔